السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اللہ کے نبی کی پیاری باتوں سے پیار کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے احوال اور دوبارہ اٹھائے جانے کا بیان۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی نعمتوں میں سے ناخن برابر کوئی نعمت دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے زمین و آسمان کے کنارے مزین ہو جائیں، اور اگر جنت والوں میں سے ایک آدمی زمین پر جھانک دے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح مٹا دے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی تو آپ ان کلمات کے ساتھ تلبیہ پکارتے، میں حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، تمام سعادتیں اور بھلائیاں تیرے ہاتھوں میں ہیں، میں حاضر ہوں، رغبت اور طلب خیر تیری ہی طرف ہے، عمل تیرے ہی لیے ہیں۔ رواہ مسلم والبخاری۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، میرا نام برہ رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی تعریف خود نہ کیا کرو، تم میں سے جو نیک ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے، اس کا نام زینب رکھو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی روز قیامت وہ میری سفارش فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سفارش کے لیے میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا تم سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میں پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ کروں تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میں میزان کے پاس آپ کو نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کے پاس تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ابن مریم حکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، جوان اونٹنیاں چھوڑ دی جائے گی، ان سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، عداوت و رنجش اور باہمی بغض و حسد جاتا رہے گا، وہ مال کی طرف بلائیں گے لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ صحیحین کی روایت میں فرمایا تمہارے اس وقت یہ حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی جب ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان نزول فرمائیں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے نکلی تو ایک آدمی اسے ملا، اس نے اسے ڈھانپ لیا، زبردستی اس کے ساتھ زنا کر لیا، اس نے شور مچایا تو وہ چلا گیا۔ اتنے میں مہاجرین کی ایک جماعت گزری تو اس عورت نے کہا فلاں شخص نے اس طرح میرے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے اس آدمی کو پکڑا، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا تم جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا، اور اس کے ساتھ زنا کرنے والے شخص کے متعلق فرمایا اسے رجم کر دو۔ فرمایا اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ اہل مدینہ کرتے تو ان کی طرف سے قبول ہو جاتی۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ حضرت ابراہیم اسے فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میری مخالفت نہ کرو؟ ان کا والد ان سے کہے گا آج میں تمہاری مخالفت و نافرمانی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے رب جی تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو روز قیامت مجھے رسوا نہیں کرے گا، اس سے زیادہ رسوائی کیا ہے؟ میرا والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے۔
اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا تمہارے قدموں تلے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو وہ آزر کے بجائے ایک گھنے بالوں والا بجو ہوگا جو اپنی غلاظت کے ساتھ لت پت ہوگا، اس کو اس کے پاؤں سے جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رواہ البخاری۔ دوستو، ایسی ہی مبارک حدیثیں پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اپنے دوستوں میں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔